السلام علیکم۔ بنی نوع انسان کرہ زمین پر قدم رکھتے ہی فطرت کو سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز جاننے کی جستجو میں لگ گئے۔ دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب تاریخ عالم میں معجزات کا بڑا ذکر ہوا۔ یہ معجزات انسانی استدلال اور منطق پر حاوی تھے۔ بے شک معجزے کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر تو ہوا، مگر بنی نوع انسان کے پاس اس کی کوئی تشریح نہ تھی۔ عہد قدیم کے معجزات کا آج کی جدید سائنسی روشنی میں تجزیہ کرنا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے۔ تاہم چند معجزات ایسے ہیں جنہیں پرکھا جا سکتا ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو سمندر پر مارنا، پانی کا معجزانہ طور پر پھٹ کر ان کو راستہ دینا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کرنے کا ہے، جسے ہم ایک سائنسی توجیہ کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج سے کئی ہزار سال قبل جب مصر کے ایک دریا کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا، ایک ماں نے اپنے معصوم بچے کو گود میں لیا، کلیجے سے لگایا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے صندوق میں رکھ کر پانی میں چھوڑ دیا۔ دل پر کیا گزری ہوگی، مگر بس ایک آواز تھی جو اس کے سینے کو اطمینان سے بھر دیتی تھی۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 7 میں ہے، اسے دریا میں ڈال دے اور اس کی جدائی کا ذرا برابر غم نہ کر، ہم اسے تیرے پاس پہنچا دیں گے اور ہم تو اس کو رسول بنائیں گے۔ خدا کی قدرت بچے کا صندوق اس سرکش فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، جس نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ ملک میں بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ حکم محض درباری نجومیوں کی فراہم کردہ اس خبر پر تھا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو کر اس فرعون کی نام نہاد خدائی کو تلپٹ کر دے گا۔ یہ تھا فرعون کا مبلغ علم اور یہ تھا اس کے علام الغیوب ہونے کا حال۔ اس پر دعویٰ تھا کہ میرے سوا کوئی اور اللہ ہے۔ اتنے میں محل کے خادموں میں سے کسی نے اس صندوق کو بہتے دیکھ لیا۔ وہ اٹھا لایا اور فرعون کی بیوی کو آگاہ کیا۔ اس نے اسے بے اختیار پیار کیا اور اپنے شوہر فرعون سے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ وہ بچہ جس کے قتل کرنے کے منصوبے عمل میں آ رہے تھے، وہ فرعون کے ہی دربار میں پرورش کرنے لگا، اور اس پر لطف یہ کہ قدرت نے شیرخواری کے لیے بھی آپ ہی کی والدہ کو محل فرعون میں بھیج دیا۔ فرعون کے دربار میں پرورش پانے والا یہ بچہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ عبرانی میں آپ کا نام موشا آتا ہے، جس کے معنی آب و درخت کے ہیں۔ آپ چونکہ بقول علامہ طبری اپنی پیدائش کے 3 روز بعد ایک صندوق میں رکھ کر بہا دیے گئے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اس مناسبت سے کہ آپ دریا میں بہتے ہوئے پانی اور درختوں میں پائے گئے، آپ کا نام موشا تجویز کیا۔ یہی وہ لفظ ہے جو آگے چل کر عربی زبان میں موسیٰ ہو گیا، لیکن معنی وہی رہے جو موشا کے تھے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، اس کا نام قابوس ابن مصب ابن ریان تھا۔ کردار کے لحاظ سے یہ فرعون بابل کے نمرود کا بھائی تھا۔ دونوں ہی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مورخین کے مطابق جب آپ 80 سال کے لگ بھگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت کے لیے منتخب کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مامور کیا۔ آپ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے 2 مطالبات کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ دے۔ قاہر و مطلق انسان فرعون، جس کو صرف اپنی حکومت و بادشاہت ہی کا غرور نہیں، اپنی خدائی اور ربوبیت کا بھی دعویٰ تھا، وہ اس ضرب کلیمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کریں، اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن وہ اور اس کا لشکر غرقاب ہوگا، اور وہی ہوا۔ آپ علیہ السلام مصر سے ماں اپنے ساتھیوں کے روانہ ہوئے
تو پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کر رہا تھا۔ جب بحر کلزم کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے تحت اپنے عصا کو پانی پر مارا، جس سے سمندر ایک خشک گزرگاہ بن گئی اور آپ ماں ساتھیوں کے گزر گئے۔ ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو اللہ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام کروفر سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اللہ کی اس مدد کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ، اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان سمندر کی 2 پارٹوں میں تقسیم کے متعلق معنی خیز نتائج پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ نتائج مکمل طور پر قرآن کی مثالوں کے عین مطابق ہیں۔ 2 روسی ریاضی دانوں نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے ٹکڑے واقعی کیے ہوں گے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے ان حالات کی چھان بین کی اور اس معجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے۔ روس میں شائع ہونے والے ایک مقالے کے مطابق اس وقت بحیرہ احمر میں سطح کے عین قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھا۔ یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو بچھاڑ دیا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ اگر ہوا 30 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چلتی رہی ہوگی تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ فرعون کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہیں اس 7 کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا۔ اس معجزے کو نیوٹن کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم متعارف ہیں کہ خدا طبیعت کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کرتا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معجزانہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار، وقت اور جگہ، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔